ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پارہ ہم اسٹارٹ کرنے ہیں، سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ مطلب جو دوسرا پارہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں کے لوگوں میں سے احمق و بے وقوف لوگ، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ سوال مطلب کوشچن مارک کے سوال کر رہے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر مطلب جو پچھلی ہم نے کلاس لی تھی اس میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سن میں محدود نہیں ہے بلکہ مشرق اور مغرب دونوں، شمال مشرق نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سب جگہ ہے اللہ تعالیٰ موجود۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ دوسری آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ اب ایک امت، یہاں جب قبلہ چینج ہوا تو ایک امت، یہ جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک امت بنایا۔ اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم تو اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قبلہ چینج ہونے کی۔ اب یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پورے نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب یہ ہم پہ فرض ہے ایک طریقے سے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں صحابہ کو دیے، ہمیں جو خطبوں میں بتایا ہے، جو بدع میں جو تعلیمات دی ہیں، تو اب ہمارا یہ فرض پڑتا ہے کہ ہم آگے نوع انسانی پہ پورے یہ تعلیمات ہم پھیلائیں۔ اب یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب یہ امت ہمارا ہی کام ہے کہ ہم آگے دین تک پھیلائیں۔ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ لنک بن گئے ہو۔ لنک کا ورڈ آئے ہیں یہاں پہ۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا۔ اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ کبھی بھی یہودیوں کے یا نصرانیوں کے میں کبھی بھی کسی بھی نبی کا کوئی گیپ ہی نہیں آیا، کوئی ایک چلا گیا تو فوراً دوسرا آیا، کبھی بھی کوئی گیپ نہیں تھا۔ اسی طرح پہ در پہ انبیاء اور رسول علیہ السلام چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت اور الناس کا فریضہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اب تمہیں سکھانا ہے پورے نوع انسانی کو، یہ ہمارا فرض بن گیا۔ تو اب تمہاری حیثیت
درمیانی واسطے کی ہے. یہ مضمون سورۃ الحج کی آخری آیت میں بھی آیا ہے، زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے سورۃ الحج میں، ان کی آخری آیت میں. ابھی جو ہم نے ورڈ پڑھا ہے وہ کذالک، اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ اس کا ایک مظہر ہے. اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر آ گیا ہے. یہی بوجھ جب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا یہ مطلب دوسرے آیت اس کا حصہ نہیں ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے یہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پہ اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. اب کنٹینیو ہے وہی سورہ بقرہ. وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور انہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں. یہ مطلب ایک طریقے کی آزمائش بھی تھی کہ کئی سالوں سے دوسرا قبلہ تھا، پھر ایک دم قبلہ چینج ہوا تو جو لوگ چینج ہو رہے تھے مطلب وہی محبت کرتے تھے، وہی سچے مسلمان تھے. یہ مطلب ایک یہاں ہے نا، اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وحی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے. بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا کہ کون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے. وہی بات جو ابھی میں نے بتائی کہ ایک امتحان تھا کہ کون اس پہ قائم رہتا ہے اور کون اس سے پھر جاتا ہے. اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا تو آپ کا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور. یہ امتحان ایسا تھا کہ تمام مسلمان اس میں کامیاب رہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کا راستہ الگ ہو گیا ہمارا راستہ. سب نے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلہ چینج کیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقینا یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اب وہی بات جو جتنے بھی چینج ہوئے تھے قبلہ چینج کیا تھا سب اللہ کی ہدایت تھی، اس وجہ سے ہوا. واقعہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی. یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے جو ہمارے ہدایت ملی تھی جب بھی لوگوں نے قبلہ چینج کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اچھا ایک بار نوٹ کرے، یہاں ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس فرمائی گئی. جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری مطلب جو مسلمانوں کو اس وقت ٹینشن اس بات کی ہو گئی تھی جو ہم نے پہلے 16 نمازیں پڑھی تھی بیت المقدس میں، اس کا کیا ہوگا. مسلمان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کا پابند ہے. اس وقت رسول کا وہ حکم تھا وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا. اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق
بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقفہ شوق گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب جبریل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اس میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ خود سن رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی محبت تھی اللہ کو، مطلب ظاہر ہو رہی ہے محبت۔ ظاہر بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ قبلی تھا، قلبی تھا، مطلب دل کا رشتہ۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ اصل قبلہ ابراہیم بیت اللہ ہی تھا۔ مطلب تورات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اصل قبلہ جو بیت اللہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہو سے مراد یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے۔ اس بات کا حق ہونا اور اللہ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، اور اس کے اشارات و قرائن تورات میں موجود تھے، لیکن یہود اپنے حسد اور عناد کے سبب اس حقیقت کو بھی دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے مولانا حمید الدین فراہی کا رسالہ ہے، ایک بہت اہم ہے، جس کا اردو ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کرا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت وَلَعَنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وہ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِطَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہدیہ یہ ہے کہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کے یہودی ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ نصرانی مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرق گوشے میں تھا، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکانن شرقین کا لفظ آیا ہے۔ عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ ولا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کری، من بعد ما جاءك من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، انکا اذا لمن الظالمین، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ اسی گئے بڑے شورن سے اگلی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہنچاتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا ذکر آتا ہے۔ یہ ابھی جو آئے نا اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے صالحین تھے، صحیح رخ پر تھے، ان کے لیے معروف کا ذکر آتا ہے، جسے یہاں آیا ہے، جیسے یہاں ہے یعرفونہ میں ضمیر کا مرجع قبلہ بھی ہے، مطلب ضمیر کا مطلب مرجع قبلہ بھی ہے، قرآن بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ اگلی آیت، الحق من ربک، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ ایک اور طریقے سے بھی کیا گیا ہے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اب اگلی آیت نمبر 148، وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ وَهُوَ مَوْلِيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم مسلمانوں تم نیکوں میں سبقت کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہارا یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن خوشی و خضوع، حضور قلب اور رقت ہے۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہاں کلام بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ دوبارہ فرمایا گیا، مطلب اگلی آیت میں واپس سے فرمایا گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے۔
وَحَيْثَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو. مطلب تم وہاں امریکہ میں ہو، نماز کے وقت تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی یہود و نصارہ کے پاس کوئی استعمال کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو کہ اس سے وہ مطلب ہمارا مذاق اڑا سکیں، اس سے اس چیز کا استعمال کرتے مطلب وہ ہمارا مذاق نہ اڑا سکیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر رہے، اس لیے آیا ہے جہاں کہیں پہ بھی ہو رخ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، اور اس لیے کہ میں تم اپنی نعمت تمام کر دوں. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اگلی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات. ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. اگلی آیت، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرنا. یہاں پہ ایک رکوع ختم ہو گیا، اگلا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں. آیت نمبر اگلی آیت ہم شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. مطلب پانچوں رکوع کی سات آیت کو بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں بمنزلہ فاتحہ قرار دیا تھا. وہاں پر یہ الفاظ آئے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ وَإِنَّہَا لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، جو مطلب پچھلی آیت میں آئے تھے. ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اللہ کے شامل حال ہے. باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اس کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان کے اس رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. سورۃ القاف میں آیا یہ. اگلی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. اب پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی. ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہے
مطلب بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. پہلی 2 آیت ہم نے دوسرے رکوع کی ہم نے ختم کر لی. ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا تو بس انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر. السلام علیکم.